آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ قرآن کریم اور اسلامی تاریخ کا ایک نہایت سبق آموز قصہ ہے، جو انسان کو تکبر کے انجام اور مال و دولت کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ رشتہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ آغاز میں وہ ایک نیک اور تلاوت تورات کرنے والا شخص تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت اور خزانوں سے نوازا تو اس کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ اور بھاری تھیں کہ ایک طاقتور جماعت انہیں بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ جب قارون کی دولت کی کوئی حد نہ رہی تو اس نے اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور خود کو سب سے برتر سمجھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پر اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے نصیحت کی گئی کہ وہ اس مال سے اپنی آخرت سنوارے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے۔ قارون نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے نہایت غرور سے جواب دیا، یہ سب کچھ تو مجھے میرے ذاتی علم اور ہنر کی بدولت ملا ہے۔ اس کا یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور کفر تھا۔ اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ اسے کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے۔ ایک دن قارون نہایت شان و شوکت، قیمتی لباس اور بڑے لشکر کے ساتھ عوام کے سامنے نکلا۔ اس کی ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر دنیا دار لوگوں کے دل للچانے لگے اور وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ایمان کا علم تھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب اس دنیاوی چمک دمک سے کہیں بہتر ہے۔ قارون کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ قارون کو نگل لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنے تمام تر خزانوں، محلات اور لشکر سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس کی دولت جس پر اسے بڑا ناز تھا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کو آ سکا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ جو کل تک اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے کانپ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اگر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اور اس پر تکبر کیا جائے تو یہ انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ قارون کا انجام رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نعمت ملنے پر شکر گزاری اختیار کرے اور یاد رکھے کہ دنیا کی یہ فانی زندگی اور اس کی رونقیں عارضی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی زندگی میں ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔